ایک نوجوان بڑے عرصے سے بے روزگار تھا، لیکن بالآخر ایک اچھے ادارے کی طرف سے اسے بلاوا آ ہی گیا۔ بڑی دوڑ دھوپ کے بعد وہ آفس پہنچ گیا۔ آج اس کا انٹرویو تھا۔ وہ گھر سے نکلتے ہوئے سوچ رہا تھا، اے کاش آج میں کامیاب ہو گیا تو فوراً اپنے آبائی مکان کو خیر باد کہہ دوں گا اور یہیں شہر میں قیام کروں گا۔ امی اور ابو کی روزانہ کی مغز ماری سے جان چھڑا لوں گا۔ صبح جاگنے سے لے کر رات کو سونے تک ہونے والی جھکجھوری سے اکتا گیا ہوں، بیزار ہو گیا ہوں۔ صبح غسل خانے کی تیاری کرو تو حکم ہوتا ہے پہلے بستر کی چادر درست کرو، پھر غسل خانے جاؤ۔ غسل خانے سے نکلو تو پوچھا جاتا ہے نل کو ٹھیک طرح سے بند کر دیا، تولیہ صحیح جگہ پر رکھا ہے یا یوں ہی پھینک دیا۔ ناشتہ کر کے گھر سے نکلنے ہی والے ہوتے ہیں تو ڈانٹ پڑتی ہے، پنکھا بند کیا یا چل رہا ہے۔ کیا کیا سنیں یار، نوکری ملے تو گھر ہی چھوڑ دوں گا۔ آفس میں بہت سے امیدوار بیٹھے باس کا انتظار کر رہے تھے۔ 10 بج گئے تھے۔ اس نے دیکھا راہداری کی بتی ابھی تک جل رہی ہے۔ امی یاد آ گئی کہ فضول لائٹ کا جلنا فضول خرچی ہی نہیں بلکہ قومی وسائل کا ضیاع بھی ہے۔ یہ سوچ کر بتی بجھا دی۔ آفس کے دروازے پر کوئی نہیں تھا۔ سائٹ پر رکھے واٹر کولر سے پانی رس رہا تھا۔ ٹونٹی ٹھیک طرح سے بند نہیں تھی، اس کو بند کر دیا۔ اسی لمحے والد صاحب کی ڈانٹ بھی یاد آ گئی تھی۔ بورڈ لگا تھا انٹرویو دوسری منزل پر ہوگا۔ سیڑھی کی لائٹ بھی جل رہی تھی۔ اسے بند کر کے آگے بڑھا تو ایک کرسی سرے راہ دکھائی دی جو راستہ روک رہی تھی۔ اسے ہٹا کر ایک طرف کر دیا تاکہ کسی کو ٹھوکر نہ لگے۔ اوپر گیا تو دیکھا پہلے سے موجود امیدوار اندر جاتے اور فوراً واپس آ جاتے تھے۔ معلوم کرنے پر پتا چلا کہ وہ اپلیکیشن لے کر کچھ پوچھتے نہیں ہیں، بس فوراً واپس بھیج دیتے ہیں۔ اس نے اپنا نمبر آنے پر اپنی فائل مینیجر کے سامنے رکھ دی۔ تمام کاغذات دیکھ کر مینیجر نے پوچھا، کب سے جوائن کر رہے ہو؟ ان کے سوال پر اسے یوں لگا جیسے آج 1 اپریل ہو اور وہ اسے پھول بنا رہے ہوں۔ مینیجر نے محسوس کر لیا کہ بندہ حیران و پریشان سا ہو گیا ہے، تو اس نے کہا کہ جناب یہ اپریل پھول نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ ہم نے آج کے انٹرویو میں کسی سے کچھ پوچھا ہی نہیں ہے، صرف CCTV کیمروں میں تمہارا طرز عمل اور مثبت رویہ دیکھا ہے۔ آج بہت سے امیدوار آئے مگر کسی نے نل یا لائٹ بند نہیں کی۔ مبارکباد کے مستحق ہیں تمہارے والدین کے جنہوں نے تمہیں تمیز اور تہذیب سکھائی ہے۔ جس شخص کے پاس سیلف ڈسپلن نہیں، وہ چاہے کتنا ہی ذہین اور چست و ہوشیار ہو، لائف مینجمنٹ اور زندگی کی دوڑ میں اچھی طرح کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ سب ہو جانے کے بعد وہ اپنے آپ میں شرمندہ سا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کے بارے میں کیا کیا سوچتا رہا۔ اس نے طے کر لیا کہ گھر پہنچتے ہی امی اور ابو سے معافی مانگ کر انہیں بتاؤں گا کہ آج اپنی زندگی کی پہلی آزمائش میں ان کی روک ٹوک ہی نے اسے جو سبق پڑھایا ہے، ان باتوں کے مقابل ڈگری کی بھی اتنی قیمت نہیں ہے۔ زندگی کے سفر میں تعلیم اہم تو ہے لیکن تربیت اور تہذیب کا اپنا ہی مقام ہے۔ منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، اتنا عظیم ہو جا منزل تجھے پکارے، اپنے اندر جان پیدا کریں۔ انگریزی کا محاورہ ہے There is always room at the top، کہ اوپر کی جگہ ہمیشہ خالی ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو ٹاپ کی جگہ کے لیے تیار کر لو، کامیابی آپ کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی ہوگی۔ اس واقعے یہ کہانی سے ایک اور سبق بھی ملتا ہے۔ جب تک ہم عملی زندگی میں نہیں آتے اور ہمارے اوپر ایک خاندان کا، شریک حیات کا یا بچوں کا بوجھ نہیں پڑتا، ہم سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ایک گھر کی سربراہی کتنا مشکل کام ہے، کیا کیا ذمہ داریاں ادا کرنی پڑتی ہیں، کیا کیا قربانیاں دینا پڑتی ہیں، کیسے کیسے بچتیں کر کے گھر کے اخراجات کو مینج کرنا ہوتا ہے۔ بچوں کی خوشی کے لیے والدین اپنی خواہشات کا گھلا گھونٹتے رہتے ہیں اور بچوں کو خبر بھی نہیں ہونے دیتے، لیکن یہی بچے والدین کی ذرا سی روک ٹوک، ذرا سی ڈانٹ ٹپٹ کو بھی صبر سے برداشت کرنے سے عاری ہوتے ہیں۔ ان بچوں کو بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ بیٹا سر پر پڑے گی نا تو لگ پتا جائے گا۔ کسی نے خوب کہا تھا کہ والدین پر اتنا یقین رکھیں جتنا میڈیسن یعنی دواؤں پر رکھتے ہیں۔ یہ تھوڑی کڑوی ضرور ہوتی ہیں لیکن فائدے کے لیے ہوتی ہیں۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ آخر پر ایک شعر سن لیں۔ گھر کی اس بار مکمل میں تلاشی لوں گا، غم چھپا کر میرے ماں باپ کہاں رکھتے تھے۔